صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، یہ محفل اہل خانہ نے عقیقے کی مناسبت سے سجائی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کی اس نیک نیتی کو قبول فرمائے. امت محمدیہ کا یہ بہترین عمل ہے کہ جب کوئی خوشی کا کام کرتے ہیں یا کوئی پریشانی ہی لاحق ہو جاتی ہے تو وہ محفل میلاد پاک کا انعقاد کرتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ ایک بہت بہترین عمل ہے. اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خطاب فرماتے ہوئے کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. پہلے مومن کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جس میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کر لی، یعنی زبان سے اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کر دیا اور تمام کتب آسمانی پر وہ ایمان لے آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. اس کے بعد اسے ارشاد فرمایا گیا کہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں. یا جو الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا سے ڈرو، اللہ کے تعلق سے تقوی اختیار کرو. تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پاس و لحاظ رکھو، اللہ کا پاس و لحاظ رکھو. تو پاس و لحاظ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو عمل کرتے ہیں چاہے وہ عمل خلوت کا ہو، یعنی بند کمرے کا عمل ہو، یا وہ عمل جلوت کا ہو، یعنی لوگوں کے سامنے ہو، پبلک پلیس پر ہو، لوگوں کے نظروں کے سامنے ہو، کوئی ایسا عمل ہو، چاہے لوگوں سے چھپ کے ہو یا لوگوں کو دکھا کے ہو، ہر عمل کرتے وقت اللہ کا دھیان ہونا ضروری ہے کہ یہ عمل اللہ میرا دیکھ رہا ہے. چاہے کیسا ہی عمل کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، اگر وہ کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سنوار کر رکھتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں رہتے ہیں، مگر جب خلوت میں ہوتے ہیں، یعنی جب چار دیواری میں ہوتے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں لوگ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے، اور گناہ ہمیشہ نام زیادہ کرواتا ہے. جب خلوت میں لوگ ہوتے ہیں، جب بند کمرے میں ہوتے ہیں تو زیادہ گناہ سرزد ہوتا ہے، چونکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. مگر تقویٰ کا تعلق یہ ہے، اور تقویٰ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تقویٰ نام ہی ہے ہر لمحہ استعلان رب ہو، کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم ہر وقت کیمرے میں موجود ہیں. ابھی
دیکھیے آپ کہیں پر جائیے, کسی پروگرام میں جائیے, کسی فنکشن میں جائیے, اور جہاں کیمرہ لگا ہوا آپ دیکھیے گا لوگوں کا چال ڈھال بدل جاتا ہے. یہ فیکٹ والی بات بتا رہا ہوں. کہیں پروگرام میں آپ گئے, کسی فنکشن میں گئے, کسی ریسیپشن میں بھی گئے ہوں, کیمرہ اگر لگا ہوا ہوگا کمرے میں تو دیکھیے گا انداز سے تکلم بھی بدل جاتا ہے اور رکھ رکھاؤ بھی بدل جاتا ہے. کیوں؟ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سب کیمرے پہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں. تو لوگوں کے دیکھنے کا اتنا خیال ہے کہ ہم اپنے رکھ رکھاؤ کو چینج کر دیتے ہیں, اپنے انداز کو چینج کر دیتے ہیں. مگر اس کیمرے سے کیسے بچیے گا جو کیمرہ, یہ کیمرہ کو اگر لائٹ چلی جائے یا اندھیرا ہو جائے تو بغیر فلش جلائے کام نہیں چلے گا, یا پھر اس میں کوئی ایسا سسٹم کیا ہوا ہو کہ آپ کو اندھیرے میں کیپچر کرنے کے غلط نہیں کرے. مگر اللہ رب العزت چاہے اندھیرے میں ہو, روشنی میں ہو, لوگوں کے سامنے ہو, چھپ کر ہو, جنگلوں میں ہو, بیابان میں ہو, پہاڑوں پر ہو, کہیں ہو, کوئی بھی عمل کیجیے گا اس کے سامنے آیا ہے, اس کے سامنے آیا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. تو تقویٰ اختیار کرنے کا مطلب وہ متقی بڑے متقی ہیں. تو متقی صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا, یاد رکھیے. نماز تو فرض عمل کرنا ہے. متقی کا تعلق صرف فرض نماز پڑھنے سے نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ صرف قرآن کی تلاوت کرنے سے نہیں ہے. کسی کو آپ متقی کہہ لیجیے, بہت بڑا خطاب ہے متقی کا, بہت بڑا خطاب. متقی کا مطلب ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا پاس و لحاظ رکھے. جب وہ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے اس وقت بھی اس کے ذہن میں یہ ہو کہ ہماری بات سے کہیں اس کی دلشدگی نہ ہو جائے, کہیں میرا کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے جس سے سامنے والا خفا ہو جائے, یا اس کے خانے میں اگر وہ نہیں ہے, وہ شخص نہیں ہے اور ہم اس کے تعلق سے باتیں کر رہے ہیں, اگر پازیٹیو بات ہے تب تو ٹھیک ہے, اگر بات نیگیٹو ہے تو ذہن میں یہ ہے کہ فلاں شخص سن لے گا تو بات خراب ہو جائے گی. اور غیبت کی تشریح معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہر وہ چیز غیبت ہے, ہر وہ بات غیبت ہے کہ جو بات جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بات اگر اس کے سامنے کرنے میں اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بات اس کو تکلیف ہو جائے گی, یہ بات اگر وہ یہاں ہوتا تو اس کو تکلیف ہو جاتی, لہذا وہ بات کرنا اس کے اپنے موجودگی میں غیبت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی ایسی بات کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر وہ یہاں پہ ہوگا اور وہ اگر سنے گا تو اس کو تکلیف ہوگی, وہ بات اگر اس کی عدم موجودگی میں اگر آپ کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے. تو اس وقت بھی اس کے تعلق سے جو آپ بات کر رہے ہیں اللہ کا پاس و لحاظ ہونا ضروری ہے کہ وہ نہیں سن رہا ہے, رب کو سن رہا ہے. اور غیبت کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے بارے میں غیبت کی ہے, اس کی مخالفت کی, اس کے پیچھے کوئی بات کر دی جو اس کو تکلیف ہونے والی تھی, وہ چکے وہ سنا نہیں اس نے, مگر اگر رب نے آپ کو معاف کر بھی دیا اپنے حقوق, چونکہ حقوق کی دو قسمیں, ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹ رب سے ہے, یعنی عبادت, کلمہ, نماز, روزہ, زکات, حقوق اللہ. اگر رب نے اپنے حقوق معاف کر دیے, رحم آ گیا آپ پر میدان محشر میں, رحم آ گیا, اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. مگر ایک حقوق جو حقوق العباد ہے, جس کا تعلق بندے سے ہے, اس کو رب معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص نہ معاف کر دے. ہم لوگ بہت اس میں کیئرلیس ہو جاتے ہیں اس معاملے میں. حقوق العباد میں تو خوب, حقوق اللہ میں تو خوب زور سے کرتے ہیں, خوب محنت کرتے ہیں اور خوب لگے رہتے ہیں, مگر جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. رب معاف نہیں کرے گا جب تک وہ معاف نہ کر دے. جس کی بات ہے, آپ نے 1 انچ کسی کی زمین لے لی, حقوق العباد, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کچھ بولے گا نہیں تو آپ نے رکھ لیا. یاد رکھیں میدان محشر میں اتنا کا اتنا دینا پڑ جائے گا, اور وہ آپ دیکھیں کس کی شکل
جس وقت ایک نیکی کے لیے لوگ دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، کسی کا معاملہ صرف ایک نیکی کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوگا، یعنی اس کے نامہ اعمال وہ جو ترازو ہے، مطلب اس طریقے سے کہ اگر ایک نیکی ڈال دی جائے تو عمل والا جو ترازو ہے وہ جھک جائے گا ایک نیکی کی وجہ سے۔ اب وہ ایک نیکی کی وجہ سے اس کا معاملہ رکا ہوا ہے، اس وقت کوئی آ جائے اور اپنے حق کا سوال آپ کے سامنے کرے گا، اللہ اس نے دنیا میں میری حق تلفی کی تھی، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، ریالٹی ہے، ہوگا ایسا اور اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اے اللہ اس نے میرے ساتھ زبردستی کی، اس نے میرا حق نہیں مانا، میرے حق کو اس نے چھین لیا، تو اللہ تعالیٰ ابھی تو ایک نیکی کے لیے غالب پھنسی تھی، اور جب اس کا معاملہ وہاں آئے گا تو یعنی کتنی نیکیاں مائنس ہو جائیں گی، اور جب مائنس ہو جائیں گی تو معاملہ پھٹ جائے گا، اور جب ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئی بانٹنے میں، اب دوسرا شخص آئے گا کہے گا یا اللہ اس نے میرا جو حق دبایا تھا دنیا میں، اس نے مجھ سے مجھے بھی تکلیف دی تھی، اب تو دینے کے لیے کوئی نیکی ہے نہیں کہ اس کو دے کر کے اس کا معاملہ رفع دفع کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک کام سنو، ایک شخص ہے کہ اس کا بھی نیکی پھنسا ہوا ہے، نیکی اس کی کم ہے، ایک یا دو نیکی، اور اس کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہے گا ایک سنو فرشتوں، اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہے نا گناہ، اس کو اٹھاؤ اور اس کے گناہ والے ترازو میں ڈال دو، اور اس کی جو نیکی ہے وہ اٹھا کے یہاں دے دو، تو اگر نیکی نہیں تو کہا جائے گا اس کا گناہ ڈال کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دو، تو جب گناہ مائنس ہوگا تو نیکی کے ترازو کا تو نیچے جھک جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صبر کیجیے اللہ انصاف کرے گا، کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی، اگر آج دنیا میں ہم صبر کرتے ہیں، کسی کے تکلیف پر صبر کرتے ہیں، کسی کی ایذا رسانی پر صبر کرتے ہیں، کوئی تکلیف دے اس پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ حساب کرنے والا ہے، وہ پکا منصف ہے، اگر وہ حساب کرے گا تو ایک ذرے کا حساب کرے گا، اور جب وہ حساب کرنے پر آ جائے گا میری نیکی رکی ہوئی ہوگی مغفرت کے لیے، میرے عمل کو جو گناہ کا ترازو ہے اس کو نکالے گا اور اس کے اعمال میں ڈال دے گا۔ اگر یہاں صبر کریں گے تو، پر ہم سے تو صبر ہوگا نہیں، ٹٹ فور ٹیٹ کا معاملہ ہے، اگر دو لفظ کو بڑھ کے بولا تو تیسرا لفظ ہم اور بڑھ کے بولتے ہیں، عمل تو ہے، عمل کے ساتھ ساتھ اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو یاد رکھیے مائنس ہو جائے گا آپ کا گناہ، آپ کا گناہ اگر نیکی نہیں، اگر عمل کر رہے ہیں تو نیکی بڑھ جائے گی، تو دو چیزیں، ایک ترازو ہے نیکی کا اور ایک گناہ کا، نیکی کا ترازو اگر نیکی کیجیے گا تو بھرے گا، گناہ کا ترازو گناہ کیجیے گا تو بھرے گا، نیکی کا ترازو اگر آپ نے صبر کی، آپ نے لوگوں کو تکلیف پر اس کو جواب نہیں دیا، دنیاوی کوئی میٹر تھا، آپ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ وہ حساب کرے گا، اور یہاں آپ کا گناہ کا ترازو زیادہ بڑھ گیا، یعنی 70% جو ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ گناہ ہے، اور 40% نیکی ہے، تو ظاہر سی بات ہے گالی پھنسے گی، چونکہ نیکی 40% ہے، نیکی 30% ہے، اور 70% کیا ہے؟ گناہ ہے، تو گالی پھنسی، اب تو مغفرت ہوگی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ وہ جو آپ صبر کیے ہیں دنیا میں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیا مطلب؟ ساتھ ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں وہ انصاف نہیں کرے گا، جب اس کا دربار لگے گا میدان محشر میں، جب رب کا دربار لگے گا، وہاں عدالت میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، سب اپنا قضیہ پیش کریں گے، وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، وہاں سارے وکلا آپ کے جسم کے اعضاء ہوں گے، ساری وکالت آپ کے جسم کے اعضاء کریں گے، آپ کا ہاتھ گواہی دے گا، آپ کا پیر گواہی دے گا، آپ کی زبان گواہی دے گی، آپ کی
اسی لیے کہا جاتا ہے صبر کرو، اللہ پر معاملہ چھوڑ دو، سارا معاملہ تو وہی طے ہوگا، انصاف تو وہاں دربار وہاں لگے گا۔ تو دنیا میں ہم لوگ انصاف کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، ترنت گھبرا جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ انسان تو کہا قرآن میں عجولہ کہا گیا ہے، انسان بڑا جلد باز ہے، اس کو مکمل انصاف چاہیے۔ ارے دنیا والوں سے کیا انصاف کی امید رکھتے ہو؟ انصاف کرنے والا رب کی ذات ہے، وہ انصاف کرے گا، ذرا صبر تو کر لو۔ تو فرمایا گیا ہر معاملے میں تقوی اختیار کرو، کوئی بھی بہتر ہو یہ ذہن میں رہے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی نیکی ہو یہ یاد رہے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی گناہ کا ارتکاب کرنے جاؤ خود کو روکو، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پہلے فرمایا گیا کہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو ہر معاملے میں۔ اس کے بعد فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اور صحیح صحیح بات کہو، درست بات کہو۔ اب یہاں صحیح صحیح بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ درست بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انصاف والی بولی بولو، حق والی بولی بولو، اگر کہو تو حق کہو، کہو تو سچ کہو، بات کرو تو سب ساتھ بات کرو، کسی کی جھمیلا میں پڑ کر کے کسی کی طرفداری مت کرو۔ یہ مت سمجھو کہ سامنے والے کیسے کیسے سماج میں اور وہ غلط پر ہے، اگر ہم اس کی طرفداری کریں گے تو کہیں وہ ہمارے ساتھ معاملہ الٹا نہ کر دے، تو یہاں پر آپ حق کو چھپا لے نہیں، قولوا قولا سدیدا، یہ مت دیکھو اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ دیکھو کہ حق کہاں ہے، حق کس کے ساتھ ہے، بات درست کس کی ہے، جب کہو تو انصاف کے ساتھ کہو۔ اور اس وقت بھی اللہ کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آج ہم اس کی طرفداری کرتے ہیں، ناحق کی طرفداری کرتے ہیں، جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں، ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، غلط چیزوں کا ساتھ دیتے ہیں، اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اللہ کی بات میں حاضر ہونا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ رقیب کہتے ہیں مراقب، جو گیٹ کیپر ہوتا ہے نا، بڑے بڑے جگہوں میں جائیے گا آفس وغیرہ میں تو دیکھیے گا گیٹ کیپر ہوتا ہے، اس کو عربی میں مراقب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مراقب۔ اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، کون انٹر کر رہا ہے، کون جا رہا ہے، ٹک ٹک مار کے دیکھتا رہتا ہے، اس کی نظر سے کوئی بچتا نہیں، ہر عمل اس کے سامنے ہوتا ہے، جو انٹری کرنے والا ہے، جو ایگزٹ کرنے والا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر عمل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ بندوں کے معاملے میں مراقب ہے، خود اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ علیکم رقیبا، علیکم، تم پر اللہ محافظ ہے، نگہبان ہے، ہر عمل اس کے سامنے ویزیبل ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تم اس سے چھپا نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، دنیا کے لوگوں سے چھپا سکتے ہو، اس کی بارگاہ میں ہر کچھ آیا ہے۔ تو اسی لیے جو کہو حق کا ساتھ دو۔ مفسرین نے یہاں پر اشارہ کیا ہے اس آیت کی طرف، اس آیت سے تشریح یہ نکالی کہ اس سے مراد زبان ہے، وقولوا قولا سدیدا، چونکہ قالا کا تعلق تو زبان سے ہے، آپ کہیے گا کیسے؟ منہ سے کہیے گا، تو زبان کو درست رکھو، چونکہ فرمایا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو چیز کی ضمانت تم ہم کو دو، جنت کی ضمانت ہم تم کو دیتے ہیں، دو چیز کی ضمانت، یہ دو چیز کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، یاد رکھیے۔ اب دنیا میں سارا بگاڑ اسی دو چیز کی وجہ سے ہے، پورے دنیا میں جو بگاڑ جو فساد ہے اسی دو چیز کی وجہ سے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو چیزوں کی تم حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت، جنت کی گارنٹی ہم تم کو دیں گے۔ وہ دو چیزیں زبان، ایک ہے زبان اور دوسری چیز ہے شرمگاہ، پرائیویٹ پارٹ۔ اب شرمگاہ کی حفاظت کیسے کیجیے گا؟ آپ حضرات خوب جانتے ہیں، ہم مجھے اسے تشریح کرنے کی ضرورت شاید نہ پڑے کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، غلط جگہ اور شرمگاہ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، غلط طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اور زبان کی حفاظت، کیونکہ یہی زبان جنت پہ لے جائے گی اور یہی زبان جہنم میں وہ آپ کو بھیجے گی، چاہے آپ کتنے پرہیزگار ہو، عمل کرتے ہو، زبان سخت ہے اور زبان کڑوی ہے، اور زبان سے آپ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ زبان
زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، نہ وہ اپنے زبان سے کسی کو تکلیف دے اور نہ ہاتھ سے تکلیف دے، بات سمجھ رہے ہیں؟ نہ ہاتھ سے تکلیف دے نہ زبان سے تکلیف دے۔ اگر ایسا ہے تو سمجھو وہ مسلمان ہے۔ تو زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا، حق بات کہنی تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات بھی کبھی کبھی، حق بات بھی اگر کہنے کا اسلوب ٹھیک نہیں ہے، بات کہنے کا میتھڈ ٹھیک نہیں ہے، تو وہی حق بات سامنے والے کو تکلیف دے دیتی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ آپ بولے نا ہم حق بولے گا، ارے بات تو حق ہے، کہنے کا ڈھنگ صحیح نہیں ہے، بات حق ہے، آپ کا اسلوب درست نہیں ہے، بات حق ہے، آپ کے سینٹینس درست نہیں ہے، بات حق ہے، آپ کو کہنے کا طریقہ نہیں معلوم، تو اپنے میتھڈ آف کمیونیکیشن کو چینج کرنا ہوگا۔ جو ورڈ آپ ڈلیور کر رہے ہیں وہ حسن خوبی کے ساتھ ہونا چاہیے، انداز ایسا پیارا ہو کہ بات چاہے جتنی سخت ہو، آپ کا میتھڈ ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا خوش ہو جائے، آپ کے جملے سے خوش ہو جائے۔ اور اگر آپ نے کسی کوئی مسلمان بھائی اگر آپ کے الفاظ سے خوش ہو گیا نا، اس میں بھی آپ کو نیکی ملتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کے اندازے تکلم سے خوش ہو جائے، اس پر بھی آپ کو نیکی ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اچھے انداز سے گفتگو کرو، صحیح صحیح بات کرو، صحیح صحیح کلام کرو، حق بولو، غلط کا ساتھ مت دو۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، کہ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے جو اعمال ہیں اس کو میں درست کر دوں گا۔ جو اعمال آپ نے کیا ہے، ہم لوگ کرتے ہیں، کوئی عمل ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس وجہ سے جو تم نے قولوا قولا سدیدا پر عمل کیا، اپنے بات کرنے کے انداز کو تم نے بہتر بنایا، اچھی بات تم نے کہی، درست بات کہی، انصاف والی بات کہی، اگر تم ایسا کرتے ہو تو پریویس عمل جو تمہارا ہے جو تم کر چکے ہو، ہم اس کو درست کر دیں گے، ہم اس کو درست کر دیں گے۔ اگر کہیں پر بھی کچھ نیکی لگا ہوا، روزہ رکھتے ہیں، رمضان رکھتے ہیں، مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ رمضان کا روزہ ہم نے واقعی اس روزے کے حق کے ساتھ رکھا؟ کمی تو ہوتی ہے نا، کہیں ہلکا پھلکا نقص ہوتا ہے نا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ عید الفطر ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، اور صدقہ فطر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو نقص ہے، جو کمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو درست کر دیتا ہے۔ تو ویسے ہی جو اعمال کی کمیاں ہیں، کرنے میں جو کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، یا پھر کہیں پر کہیں نقص رہ گیا ہو، اللہ کہتا ہے يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اگر تم یہ انداز کرو گے تو تمہارے اعمال کو ہم بہتر کر دیں گے جو نقص ہے، اور صرف اعمال ہی درست نہیں کریں گے، آگے سنیے اور کیا ہوگا؟ اللہ کا فضل دیکھیے بندوں پر، رحمت حق بہانہ نیچویت، اللہ نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے مختلف بہانے تلاشتا ہے، مختلف بہانے، اور ایک بندہ ہی ہے جو اللہ سے دور رہتا ہے، وہ تو قریب آنا چاہتا ہے اور ہر وقت آپ کو بلاتا ہے کہ قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، رات کے وقت میں آسمان کا کہ آپ کو آواز دیتا ہے، مگر بندے جو سو رہے تو ٹھنڈا کا ٹائم ہے، خوب میں اچھی نیند آتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تمہارے اعمال ہی درست نہیں ہوں گے، یغفر لکم ذنوبکم، جو تم نے غلطیاں کی ہیں، جو تم نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، ہم تمہیں تمہاری مغفرت کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، عمل جو اچھے ہیں اس کو ٹھیک کریں گے، اور جو گناہ ہے اس کو مٹا دیں گے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چاہتا ہے لکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، قلم اس کے پاس ہے، قلم کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں، اگر اللہ کی حکم پر عمل ہے، تو آپ کا اعمال تو درست ہوگا ہی، کیا ہوگا گناہ بھی مٹ جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آگے فرمایا گیا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اتنا کچھ سمجھانے کے بعد پہلے کہا تقویٰ اختیار کرو، پھر کہا اپنی زبان کو بہتر بناؤ، حق بولو، پھر یہ بھی کہا اگر ایسا کرو گے تو انعام کیا دیں گے؟ اعمال ٹھیک ہو جائے گا، پھر کیا کہا؟ گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد مزید فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہ اطاعت ہی تو ہے جو حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو بات ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اطاعت
دنیا میں بھی اچھا اسٹیٹس اور آخرت میں بھی اچھا اسٹیٹس. دنیا میں بھی آپ کے لیے